أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله وسبحانه كذلك. صدق الله سبحانه كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى. أن بنا هوانا عليه وبك عليه كراما، وأن ذلك لعزم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوثقا والأمور متسقا، وحين سفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابنة لقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حبيب، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت رحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبتع في بغضنا أهل البيت والنظر إلى بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم.
منتحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخسرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكعت القرحى واستأصلت الشافة بعراقك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك وزمنت عنك تناديهم، ولتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من ركاب المسلمين بإسال الظالمين بدلا، وأيكم الشر مكانا وأزعف جندا. وصلى الله على محمد وآلہ الطاہرین۔ خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، اور ہمیں سیرہ طیبہ شریکۃ الحسین صدیقہ صغریٰ سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو یہ خطبات کے اس 10ویں مرحلے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے حسینیت کے پرچار میں اور یزیدیت کی پھٹکار میں یہ جو خطبہ ہے، اور اس خطبے کے خد و خال کو جب ایک انسان دیکھتا ہے، پورے کا پورا معارف اور عقائد سے چھلک رہا ہے، کہ جس میں اصول دین بھی ہیں، جس میں فروع دین میں ہیں، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، اور جس میں زمانے کے طاغوتوں کے خلاف للکار بھی ہے کہ آپ جب کبھی زمانے کے یزید کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ان ذوات مقدسہ سلام اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور سیرہ طیبہ کو لینا پڑے گا۔ ہماری گفتگو
اس مرحلوں سے گزرتے ہوئے کہ بی بی نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر پیغمبر اسلام اور ان کی پاک آل پہ درود و سلام بھیجا، پھر جو دنیا کے ظالمین ہیں، جابرین ہیں، انہیں بھی متوجہ کیا ہے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے، کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور عالم آخرت کی طرف متوجہ کیا، ساری کی ساری ہیومینٹی کو، سارے کے سارے انسانوں کو، اور پھر وہ نقشہ کشی کے جو اہل بیت پہ مصائب ہیں اور شدائد ہیں کہ جن پہ اہل بیت علیہ السلام گزر رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر فرما دیا کہ یہ ظالمین اور جابرین مت سوچیں فمہلا مہلا، ابھی ٹھہر جائیں، چونکہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ انہیں تھوڑی مہلت دیتا ہے تو یہ مہلت کو ان کے لیے خوشخبری بن کے آ رہی ہے، بلکہ یہ مہلت ان کے لیے مزید عذاب کا پیش خیمہ بنے کرتی ہے۔ اور پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے مسئلہ عدل کو واضح کیا ہے کہ ہمارا اللہ عادل ہے، ہمارا نبی عادل ہے، ہمارا امام عادل ہے، ہمارا خلیفہ عادل ہے، اور یزید عادل نہیں ہے، یزید ظالم ہے۔ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، امن العدل یبنۃ لقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں پردے میں بیٹھیں اور زہرا کی بیٹیاں، رسول کی بہو بیٹیاں اور رسول کی نواسیاں مجمع عام میں آئیں، اور انہیں لوگ قریب بعید سارے لوگ دور اور نزدیک سے اس بات کی طرف فوکس کیا جائے کہ آ جائیں قیدیوں کا تماشا دیکھیں۔ پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے اس جو مسئلہ ہے پھر متوجہ کیا ہے کہ ہاں یہ کوئی تیری نئی روش نہیں ہے، بلکہ تیرا پورا کا پورا جو نسل ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ جنہوں نے خون شہداء میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، یزید تو بھی اسی کا پروردہ ہے کہ جس نے خون شہداء میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، اور تیرا گوشت اور پوست شہیدوں کے خون سے اگا ہے، اور کیسے نہ ہو سکے کہ تجھ میں وہ بغض اور وہ کینہ اور وہ ہندا کی جو شیر کا اور خون کا اثر ہے تجھ میں، آج اس بات کی طرف تو متوجہ ہو رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے لا حلو واستحلوا فرحا ثم قالوا لا یا یزید لا تشعل، کہ وہ ہوتے بدر والے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور یہ کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کی غم بازی ہو رہی ہے؟ اس بات کی کہ تیرے اندر وہ جو خون شہداء کا وہ سلسلہ ہے انتقام کا اور بغض کا اس خاندان کے ساتھ، یہ اس بات کا نتیجہ بنا ہے، اور پھر تجھ میں وہ بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے کہ تو سر سید و شہداء کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے اور جسارت کر رہا ہے کہ جو شباب اہل الجنہ ہیں تو نے ہمارے دلوں کو رنجیدہ کیا، اور پھر تو نے محمد اور آل محمد کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، تو نے محمد کے پیاروں کا قتل کیا ہے، اور عبد المطلب کے جو چاند ہیں، ستارے ہیں، تو نے انہیں خاک میں ملایا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے باوجود پھر بھی تو نے ان کی جو عطرت طیبہ ہے اس کو تو آیا بازاروں میں پھرایا، لیکن یاد رکھ تو اب تو بڑی خوشی سے کہہ رہا ہے کہ وہ بدر والے ہوتے اور آ کر خوشی مناتے، لیکن ابھی وہ دن آنے والا ہے جب تو خود اپنے لیے دعا کرے کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میرے ہاتھ سلامت نہ ہوتے، میرے ہاتھ مفلوج ہو جاتے، کہ میں اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بے حرمتی نہ کرتا۔ اور اس کے بعد بی بی نے وہ دعائیہ جملات ہیں اپنے لیے اور تمام زمانے کے یزیدیوں کے خلاف اعلان براعت کرتے ہوئے، بیزاری کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
حق کا واسطہ دیتے ہوئے، اپنے حق کا توسل اختیار کرتے ہوئے کہ پروردگار ہمارے حق کو جنہوں نے غصب کیا ہے، ہمارے حق کو، غاصبین ہیں حق کے، ان سے تو ہمارا حق وصول فرما، ظالموں سے وانتقم من ظالمنا، اور جس نے بھی ہم پہ ظلم کیا ہے تو اس سے ہمارا بدلہ لے، ہمارا انتقام لے، اور پھر بمن سفک دماءنا، اور جس نے ہمارا خون بہایا ہے پروردگار تو اس سے بدلہ لے۔ یعنی یہی ہے کہ جنہوں نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو بھی اس لحاظ کے ساتھ ثار اللہ کہا جاتا ہے۔ ثار اللہ یعنی خون خدا اس لیے ہے کہ جن کے خون کا بدلہ باقی ہے، جن کے خون کا انتقام باقی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خون خدا اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خداوند سبحان اور خداوند متعال وارث خون سید الشہداء ہے، اس وجہ سے کہ خون کا حقیقی ولی اور وارث تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا، اور وہی اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ اس وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے وصی برحق ہیں اور ولی خدا ہیں، ظاہر ہے کہ خدا ہی ان کے خون کا انتقام لینے والا ہے، دوسرے نہیں۔ اس وجہ سے کہ اصل ولی اور وارث سید الشہداء کے قتل پر، سید الشہداء کی مصیبت عظمیٰ پر، سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ پر اگر کوئی سب سے بڑا اس کائنات میں شاہد ہے تو وہ شاہد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور شاہد ایسا ہے کہ جسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، وہ خود فیصلہ کرنے والا ہے، وہ خود حاکم ہے، وہ خود قاضی ہے، اور وہ خود اس جرم پہ، ان سارے جرائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے، اور وہ فیصلہ دے گا، اور اس کے لیے کسی اور وٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مقتول کے خون کی حرمت کیا ہے، اس پہ جو ظلم کرتا ہے ظالم کی سزا کیا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ ظالم، جابر اور قاتل ان کے مقاصد کیا تھے، کس وجہ سے انہوں نے یہ اتنے بھیانک جرائم کیے ہیں، اس وجہ سے کیوں انہوں نے اتنے مظالم کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے قتل کے پیچھے جو مقاصد ہیں نا وہ بھی پتہ ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارث خون سید الشہداء ہے۔ اسی وجہ سے آپ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارا، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو وراثت خون سید الشہداء ہے یہ بدلہ ضرور لے گا، منتقم، اسی وجہ سے منتقم خون سید الشہداء، ان کے بار میں لال ولایت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اللہ کے حکم کو جاری کریں گے اور انتقام سید الشہداء لیں گے۔ اور آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں زیارت میں کہ پروردگار تو اپنے ولی برحق کے ہم رکاب ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم خون سید الشہداء کا بدلہ لینے والوں میں اپنے مولا اور آقا کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ ہے سار اللہ جو آپ کہتے ہیں زیارت میں، کہتے ہیں کہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت فرضیت۔ یعنی یہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو، یعنی آپ گواہی دیتے ہیں مولا آپ نے جیسی نماز پڑھی ایسی کوئی نہیں پڑھ سکا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، پورے کے پورا یہ بھی ایک خزانہ ہے پوری معرفت کا، اور انسان اپنی بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ تولا کی منزل ہے سید الشہداء ان کی پاک اہل بیت کے ساتھ، تو دوسری طرف یہ ہے کہ جو منکرین ہیں، مبغضین ہیں، جابرین ہیں، ظالمین ہیں، قاتلین سید الشہداء، ان سے انسان اظہار بیزاری، اظہار براعت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان
آتا ہے اور اظہار براعت کرتا ہے ان سے، ظالمین سے۔ اور یہ ہے کہ بی بی نے بھی یہاں پہ کہ ہمارے خون کا حقیقی وارث اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ ہمارا وارث ہے۔ یعنی کیا ہے؟ وَقَتَلَ بِمَنْ سَفَكَ دِمَاءَنَا وَقَتَلَ حُمَاتَنَا فَوَاللَّهِ مَا فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ، یعنی تو نے ہمارے مددگار جو حامی اور ناصر تھے تو نے ان کا قتل کیا، ان پہ اپنا، یعنی بی بی نے پھر دعا کی، یا اللہ تو ان پہ اپنا غضب نازل فرما کہ جنہوں نے اولاد رسول کو قتل کیا، جنہوں نے ان کے خون کو بہایا، جنہوں نے ان کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے ان پہ ظلم کیا، جنہوں نے ان کے حق کو چھینا، کسی زمانے کا بھی اگر کوئی ہے تو اس زمانے کا یا اس زمانے کا ہے۔ بی بی کی دعا جاری ہے، یہ غضب بی بی کی دعا، یا جو یہ بد دعا کی جا رہی ہے ظالمین اور جابرین اور یزیدیوں اور نمرودیوں کے خلاف، اور زمانے کے شمر ہے ان کے خلاف، زمانے کے آل زیاد ان کے خلاف، زمانے کے خولیوں کے خلاف، زمانے کے جو حسین بن نمیر ہے ان کے خلاف، آج تک یہ بد دعا جاری ہے۔ اور اس کے بعد یہ نے فرمایا کہ تو نے اگر ہمارے مردوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو قتل کیا، حقیقت میں یعنی یہ ہے کہ فرماتی ہیں خدا کی قسم فواللہ ما فریت الا جلدک، تو نے خود اپنی کھال کو نوچا ہے، تو نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو اپنے لیے اچھا کرتے ہو، اگر تم برا کام کرتے ہو تو اپنے لیے برا کرتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے، تم نے خود برائی کمائی ہے، تو نے خود اپنے گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ وَلَتَرِدَنَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ الذُّرِّيَّةِ، تو ان قریب پہنچے گا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ حکم خدا سے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے گا اور وہ پوچھیں گے کس بنیاد پر، کس وجہ سے میری ذریت کے خون کو، ان کی حد کے حرمت کیوں کی گئی، اور ان کے گوشت پوشت، یعنی یہ سارے کا سارا ایک جو رسول خدا کے ذریت ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے متعلق کیوں ان کے خون بہایا گیا، کیوں ان کی حد کی حرمت کی گئی، اور سارے کے سارے وہ جمع ہوں گے اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں گے، سارے آ کر شکایت کریں گے، جناب سیدہ آئیں گے شکایت کریں گے، یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ کیا ہوا، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے شدائد آئے، کیا کیا آفتیں آئیں۔ ایک وہ منظر ہے۔ دوسرا پھر امیر المومنین آئیں گے شکایت کریں گے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی کسی وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، آپ کی کسی فرمان کے اوپر نہیں دیکھا گیا ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا تھا۔ امیر المومنین آگے شکایت کریں گے، امام حسن آگے آئیں گے شکایت کریں گے، امام حسین آئیں گے آگے شکایت کریں گے، وہ سارے ذوات مقدسہ آ کر پیغمبر کے حضور شکایت کریں گی، وَيَجْمَعُ اللَّهُ شَمْلَهُمْ، سارے کے سارے وہاں پہ جمع ہوں گے اور پیغمبر اسلام کو شکایت کریں گے، شَمْلَهُمْ، اور اس کے بعد وَيَلُمُّ شَعَثَهُمْ وَيَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ، اور اس کے بعد سارے جمع ہوں گے منصف حقیقی کی بارگاہ میں، اور ان سارے باغیوں یا سارے سرکشوں کے خلاف شکایت کی جائے گی۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کے لیے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بی بی نے بہت ہی ٹو دا پوائنٹ یہ جو آیات ہیں اس کو بھی کوٹ کیا، اور بہت بالکل جچے تلے ان الفاظ کے ساتھ ویل کیلکولیٹڈ، اس کے بعد بی بی نے یعنی آپ ہر جہاں جہاں پہ ضرورت تھی، سارے کے سارے جو کنفیوژن ہیں ساری دور ہو رہی ہے کہ کیا یہ دشمن کیوں اس وقت ان کی اتنی زندگیاں ہو رہی ہیں، یہ کیوں اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یہ سارے وہ مسائل ہیں۔ اور پھر جو آیات خدا کی جھٹلانے والے ہیں، آیات خدا کی تکذیب کرنے والے ہیں، آیات خدا کی جو ریجیکشن کے اوپر آتے ہیں، آیات خدا کو جو انکار کرتے ہیں، ان کی سزا کے متعلق، اور پھر یہ اصل میں بی بی نے یہاں پہ جو آیت پڑھی ہے وَيَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ اصل میں
چونکہ یہ آیت شہداء کی شان میں نازل ہوئی ہے، وہ شہداء کے جو بدر کے ہیں اور وہ شہداء جو احد کے ہیں۔ یہ شہداء بدر اور شہداء احد کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ احد اور بدر کے شہداء کی شان میں یہ نازل، یعنی شہداء کی اس رفعت کو بیان کیا گیا، شہداء کی اس بلندی مقام کو بیان کیا گیا، ان کے اوج اور عظمت اور جلالت کو بیان کیا گیا کہ شہداء کی اتنی عظمت ہے۔ یعنی بیوی نے اس شعروں کے جواب بھی دے دیا کہ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ لَأَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرْحًا، اور اس کے بعد وہ آ کر کہتے کہ یا یزیدو ثم قالوا یا یزیدو لا تشال، تو کہتا ہے کہ آج بدر والوں کا بدلہ ہو گیا ہے، اگر اس کا مقایسہ کریں تو میں نے بنی ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو مارا ہے، اور بدر والوں کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو حساب برابر ہو جاتا ہے، اور اگر بدر والے اٹھ کے آ جائیں وہ آ کے کہیں گے یزید تو نے کمال کر دیا، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تیرے ہاتھ سلامت۔ یہ فرماتی ہیں ہمارے شہداء کو اللہ نے بہت لاج رکھی ہے، ان کی بڑی عظمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو اپنے بدر والوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، اور تو بدلہ لے رہا ہے، اور تو موازنہ کر رہا ہے، مقایسہ کر رہا ہے۔ آجا میرا اللہ ہمارے شہداء کے متعلق کیا کہتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہ جواب تھا ان اشعار کا، ان کافرانہ اشعار کا، ان ملحدانہ اشعار کا جواب تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم شعر پڑھتے ہو، ہم آیات پروردگار کے ذریعے جو عرفان اور اس معرفت اور شوق الہی اور ان سے پروردگار رکھنے والے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے دلوں کی یہ سکون اور تسکین کا باعث جو چیزیں منع کرتی ہیں ہم اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے شہید ہوئے ما رأیت الا جمیلا، اور تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارے شہداء عزیز کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا شان رکھی ہے، کیا عظمت رکھی ہے، کیا بھرم رکھا ہے، کیا رفعت رکھی ہے، کیا سر بلندی رکھی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان نہ کرو، تم سوچو تک نہیں کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ یزید تیرے مردہ ہیں، ہمارے شہید ہیں، ہمارے شہید زندہ ہیں، فرحین، وہ خوشحال ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور رزق حاصل کر رہے ہیں۔ ہم شہداء کو، خواہ شہداء یعنی جوڑ دیا بدر والوں کو کربلا والوں کے ساتھ، بیوی نے جوڑ دیا اس سلسلہ شہادت کو، بدر سے لے کر کربلا تک تم چلے جاؤ، شہداء زندہ ہیں، شہداء رزق حاصل کر رہے ہیں، شہداء کی تابندگی ہے۔ نہ شہداء فقط زندہ ہیں بلکہ شہداء زندگیاں دیا کرتے ہیں۔ آج بھی زندگی دنیا کو مل رہی ہے تو ان شہداء بدریون کے صدقے میں ہے، احد والوں کے صدقے میں ہے، یہ کربلا والوں کے صدقے میں ہے۔ تم مردہ تھے، تم آج بھی مردہ ہو، قیامت تک تم مردہ رہو گے، اس وجہ سے کہ کچھ نہیں۔ یہ بی بی نے ٹو دا پوائنٹ ان آیات کو، روایات کو، ان سارے احوال کو اس انداز کے ساتھ بیان کر دیا اور بتا دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ بھی ہیں اور رزق حاصل بھی کر رہے ہیں۔ یہاں سے بہت بڑی وہ کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ ہاں جی مر گیا تو ختم ہو گیا، مر گیا تو ختم ہو گیا، اب نہ فاتحہ نہ درود نہ کچھ نہیں، قبروں پہ جانا شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، کفر ہو گیا، ان سب کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذخیرہ معرفت ہے بی بی کا یہ کلام۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان نہ کرو، سوچو تک نہیں، ڈونٹ تھنک، سوچو تک نہیں، کیا نہ سوچو کہ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، اموات نہ کہو، موت نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں وہ،
زندگی ہیں وہ اللہ کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں رزق حاصل کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں تو رزق ہیں، پیتے ہیں تو رزق ہیں، سنتے ہیں تو رزق ہیں، بولتے ہیں تو رزق ہیں، یہ سارے اللہ کے ارزاق ہیں، رزق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وہ تم رزق حاصل کرتے ہو دنیا میں جینے کے لیے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں عالم برزخ میں۔ ان کی برزخی حیات بھی ثابت کر دی، برزخی حیات بھی، یعنی یہ نہ کہو کہ ہمارے بدر والے مردہ نہیں ہیں، بدر والے زندہ ہیں، احد والے مردہ نہیں، احد والے زندہ ہیں، کربلا والے زندہ ہیں، یہ زندہ نہیں، یہ زندگی ہیں، یہ تمہیں حیات دیتے ہیں۔ حیات برزخی کو بھی ثابت کر دیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ہاں جی کوئی نہیں مر گئے چلو فوراً دفن کر ختم ہو گئے، دوڑتے ہوئے جائیں اور دوڑتے ہوئے آئیں، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھنا بدعت، ختم کرنا بدعت، ان کے لیے درود پڑھنا بدعت، ساری چیزیں ہیں ہی خود بدعت۔ یہ سارے شرک کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، بدعت کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ شہداء سارے صدقے ہیں میرے پیغمبر کے، سارے صدقے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، یہ زندہ ہیں۔ ان شہداء کا وارث پیغمبر اسلام ہے، وہ بھی زندہ ہے، جائیں وہاں پہ بھی لینے، وہ آپ کے سلام کو وصول کرتے ہیں۔ ترد سلامی وتسمع کلامی، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ میری باتوں کو سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا سید الشہداء، آپ ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ اے شہداء عزیز، آپ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو یہاں دنیا کے مردے ہیں انہیں کیا پتہ چلے کہ شہید کیا ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں زندوں کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے، تو جائے کہ عالم برزخ کی ان ارواح مقدسہ کو وہ دیکھ پائیں۔ اس وجہ سے بی بی سلام اللہ علیہا نے اس حیات برزخی کو بھی ثابت کیا مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل حق کے لیے، اہل یقین کے لیے، اہل معرفت کے لیے، اہل شہود کے لیے، اہل بصیرت کے لیے۔ فرما دیا کہ نہیں وہ زندہ ہے، بل احیاء، کس نے کہا یہ وہ زندہ ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کسی عام مولوی نے کہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں، نہ فقط دنیاوی نعمتیں، نہ فقط عام نعمتیں، بلکہ فضل الہی اللہ انہیں نصیب کرتا ہے۔ یہ شہداء کی شان ہے۔ اور لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کے یہ جو محسنین ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ بات بھی بتا دی ہے۔ اور یہ ہے کہ شہداء عزیز کی اس عظمت کو بھی بی بی نے یہاں کے اوپر بیان کیا کہ شہداء کے، شہید کے پہلے جسم کا اس وجہ سے ہے کہ جب وہ گھر سے چلتا ہے اس کے ارادے سے درجات شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، میدان میں پہنچتا ہے تو اللہ کئی گنا اسے اس کا اجر دیتا ہے، ایک دن کا اجر اس کا 70,000 عابدوں کے برابر ہوا کرتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حوران جنت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ یہ شہداء کی عظمت ہے، زندہ ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان نہ کرو کہ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ نہیں، ان کی حیات برزخی ہے، وہ برزخ میں رہ کر بھی زندہ ہوتا ہے، تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ شہید کبھی مرا نہیں کرتا ہے، شہید زندہ نہیں، زندگی ہوا کرتا ہے۔ شہید کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بدل جاتے ہیں، زندگی ملتی ہے، اس کی فیملی لائف بدل جاتی ہے، اس کے رشتہ داروں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ وارث شہید بن رہے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ رزق وصول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے اللہ نے نعمتیں فراوان رکھی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے کہ بعض نے یہاں پہ فضل سے مراد رزق فراوان لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور وہ وصول کرتے ہیں۔ اور پھر بی بی نے یہاں پہ وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس فیصلہ کرے گا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، اس وجہ سے کہ وہ شاہد ہے۔
ان سارے یزیدی جرائم پر اللہ شاہد ہے، اللہ قاضی ہے، اللہ جج ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ سب سے بڑا وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تمہیں یزید یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس شاہی ہے، تمہارے پاس فورسز ہیں، نہیں، وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا، ہمارے لیے، ہمارے فیصلے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمیں کسی دنیا کی کسی طاغوت کی حکومت نہیں چاہیے، اس کا اقتدار نہیں چاہیے، اس کا فیصلہ نہیں چاہیے۔ وَحَسْبُكَ اللَّهُ حَاكِمًا، ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے، وافی ہے۔ وَبِمُحَمَّدٍ خَصِيمًا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ وہ تمہاری دشمنی کے لیے کافی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جب تمہارے لیے دشمن، تمہارے لیے اس وجہ سے کہ جس نے ان کی آل کو ستایا ہے، جس نے ان کی آل کی حد کی حرمتی کی ہے، حقیقت میں یعنی یہی کہ وہ پیغمبر اسلام کو انہوں نے اپنا مخالف قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے اور بڑی عظیم روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لما اشتد، کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام شدید ہو گیا، مرضہ الذی مات فیہ حضرتہ، کہ جس میں حضور اسلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے، اوکے، وقد ضم الحسین الی صدرہ، تو میرے آقا نے کیا کیا کہ جب شدید بیماری کا عالم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ جی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام علیکم، اونچا بولیے ذرا۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون بول رہے ہیں؟ صاحب نجف آباد براڈفورڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ، جی جی ماشاء آپ کیسے ہیں جناب؟ اللہ، خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، انشاءاللہ بی بی پاک جناب سکینہ کا پرسہ قبول فرمائیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزا دے، صحت دے انشاءاللہ، حق محمد و آل تو محمد۔ جناب میں یہ کہنے والا تھا کہ قرآن پاک میں دو شجرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر فرمایا، شجرہ طیبہ اور شجرہ ملعونہ۔ جی جی جی، تو شجرہ طیبہ تو سرکار علیہ السلام اس کی جڑ ہیں، اور علی علیہ السلام تنے، شاخ جناب فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ، پھل آئمہ علیہ السلام کو پتے، شیان حیدر کرار۔ تو اسی طرح جو شجرہ ملعونہ ہے اس کی جڑ امیہ ہے، تنے معاویہ یزید، اور اس کے پتے پہ وہ ان کے ماننے والے ہوئے نا جو اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ چونکہ آج کل ہمارے تھوڑا سا کالوں کا بھی مسئلہ سسٹم کا بنا ہوا ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لیتے رہیں گے، آپ دے دیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے کہ لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مرضہ الذی مات فی حضرتہ وقد ضم الحسین الی صدرہ، کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام حالت بیماری میں ہے، اور وہی بیماری کے جس میں پیغمبر اسلام کا انتقال بھی ہوا ہے، وفات حضرت عائشہ بھی ہوئی ہے، اس دوران کیا کیا؟ وقد ضم الحسین الی صدرہ، پیغمبر اسلام نے سید الشہداء کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، یسیل من عرقہ علیہ وہو یجود لنفسہ ویقول ما لی ولیزید لا بارک اللہ فی۔ اس وجہ سے کہ خاندان رسالت میں سید الشہداء کی شہادت کے تذکرے رہتے تھے، اس وجہ سے پھر وہ آخری لمحات پیغمبر اسلام کے، ظاہر ہے کہ موت تو ہر ایک کو، جب نبی و مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، موت تو باہر کا ہر ایک کو آنی ہے،
جب نبی اور مرسل نہیں رہے تو پھر دنیا میں اور کون رہ سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو دعا دی اور صبر کی تلقین فرمائی اور یزید کے لیے بد دعا کی، لا بارک اللہ فی، اور اس کے بعد فرماتے اللہم لعن یزید، اے میرے اللہ تو یزید پہ لعنت بھیج۔ یہ جملے کہنے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم غشی علیہ طویلاً، اور پھر کافی دیر تک پیغمبر اسلام غشی کی عالم میں رہے، وافاقہ، اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد پھر افاقہ ہوا، وجعل یقبل الحسین، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین کے ماتھے کا بوسہ دیا، بوسہ دینے وعیناہ تذرفان، اور پھر ان کے پیغمبر اسلام کی آنکھیں اس قدر یعنی شدت گریہ سے سرد ہو گئیں، لال ہو گئیں، اور آنسو رواں تھے، ویقول، اور اس کے بعد کہتے تھے، ہمیشہ یاد کرتے تھے سید الشہداء اور ان جو قاتل ہے یزید، اس وجہ سے کہ آج آئے ہیں دنیا والے یہ یزید کو بچانے کے لیے، اور یزید کے نام کے اوپر جو مختلف قسم کے سکول بنانے والے ہیں، یہ وہی ہیں اصل میں، کوئی باہر سے نہیں ہیں، یہ اپنے ہی لوگ، اور یزید کے ہم نوا، یزید کے ہم نوالا، یزید کے ہم پیالہ، اور اسی سلسلے کو آگے پروموٹ کرنے والے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے آخری دم، آخری مرحلے میں فرمایا کہ اللہم لعن یزیدہ، اے میرے اللہ تو یزید پر لعنت بھیج، یزید کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے دور رکھتے۔ تو یہ وہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، الدر النظیم، مؤلف ہے شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم الشامی، یہ 676 المتوفہ جو ہے وہ 676 ہجری میں ہیں، اور یہ پہلی فرسٹ پبلیکیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 540 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام جب شدت مرض ہے اس دوران امام حسین کو اپنے سینے سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پیار کرتے ہیں، روتے ہیں، زار و قطار گریہ کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے لیے دعا، اور اہل یزید کے لیے، یزیدیوں کے لیے پیغمبر اسلام تبرہ بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی آتی ہیں کہ بڑا ایک حساس پہلو ہے، کہ اس حساس پہلو کے اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے، وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا وَبِمُحَمَّدٍ خَصِيمًا وَبِجِبْرَائِيلَ ظَهِيرًا، جبریل ہمارا حامی اور ناصر ہے، ہمیں تم جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے جبریل آتے ہیں، کبھی آ کے لوریاں دیتے ہیں، یہ جبریل ہیں، کبھی آ کر گھر پہ جھاڑو دیتے ہیں، یہ جبرائیل ہیں، کبھی آ کر چکی پیستے ہیں، یہ جبرائیل آئیں، کبھی آ کر جھولا جلاتے ہیں، یہ جبرائیل ہیں، کبھی آ کر دق الباب کرتے ہیں، جبرائیل ہیں کہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام لے کر آتے ہیں، ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں دنیا کے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ جبرائیل ظہیرہ، جبرائیل ہمارا معین اور ہمارا مددگار ہے، وَسَيَعْلَمُ، اور ان قریب وہ جانیں گے، مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ بڑا ہی ایک حساس پہلو ہے کہ جس کی طرف بیوی نے یہاں پہ متوجہ کیا ہے ساری خلقت انسانی کو بالعموم اور عالم اسلام کو بالخصوص، اس لحاظ کے ساتھ کہ وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ چلیں پرابلم ہے تھوڑا سا۔
تو یہ ہے کہ اس منزل کی طرف وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، کنہیں پتہ چلے گا؟ کہ جنہوں نے تیری حکومت کے لیے رستہ ہموار کیا ہے، من سول لک ومکنک من رقاب المسلمین، اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پہ مسلط کیا، ان کو اس وجہ سے کہ تو یزید ابھی تک یزید نہیں، بلکہ انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے مسلمانوں کی گردنوں پہ تجھے مسلط کیا، اور ان ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ سولک ومکنک من رقاب المسلمین بئس للظالمین بدلا وایکم شر مکانا واضعف جندا۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم موڑ ہے تاریخی کہ جس کی طرف بی بی سلام اللہ علیہ نے متوجہ کیا ہے کہ اب کویسچن یہ ہے کہ کس کس نے یزید کی حکومت کے لیے رستہ ہموار کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ، اور عنقریب وہ جان لے گا، یعنی بیوی نے بددعا اس کے لیے بھی کی ہے، کس کے لیے؟ کہ جس نے یزید کے لیے رستہ ہموار کیا۔ اب کس کس نے رستہ ہموار کیا ہے؟ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، اور کس لیے تیرے لیے وہ سلسلہ تیار کیا کہ تو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط ہو گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اب یہ اگر ایک انسان تھوڑا سا اگر سمجھ جائے کہ سلسلہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، چلیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ میرے خیال میں کوئی سٹوری سنانے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں من سولا کہ جس نے تیرے لیے رستہ ہموار کیا ہے۔ رستے کس کس نے؟ یزید کی حکومت کے لیے، یزید کے اقتدار کے لیے، یزید کے اس شاہی کے لیے، اور یزید کے ان جرائم کے لیے کس کس نے رستے تیار کیے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور بی بی نے جس طرف متوجہ کیا کہ وَسَيَعْلَمُ، کہ ان قریب انہیں خبر ہو جائے گی، مَنْ سَوَّلَ لَكَ، کہ جس نے تیرے لیے رستہ ہموار کیا، وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی گردنوں پہ تجھے سوار کیا، مسلط کیا، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہ جو کویسچن ہے، کویسچن بہرکیف میں تھوڑا سا آپ کو اس کویسچن کے جواب دوں گا، چونکہ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ کویسچن کے جواب آپ خود ہی تلاش کریں گے تو زیادہ اس میں بہتری آئے گی اور زیادہ تحقیق اور تفتیش کی منزل پر آپ پہنچیں گے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ضرور اس کا جواب دوں گا، اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھیں کہ یزید کے لیے یا اس حکومت کے لیے کس کس نے رستے ہموار کیے تھے، اس کے لیے ایک سیٹ اپ بنا تھا، ایک سسٹم بنا تھا، اور ایک نظام بنایا گیا تھا۔ اس کے لیے رستوں کو اس انداز کے ساتھ تاکہ ان ریالٹی سے دور رکھا گیا۔ اسی طرح نہیں آتے ہوئی پیدا ہوتی آ گیا اور مسلط ہو گیا اور اس نے وہ نہیں، اس کے لیے یزید کے کانوں میں ٹکراتی نہیں تھی آواز امام علی علیہ السلام کے خلاف، کیا آوازیں نہیں جاتی تھی یزید کے کانوں میں؟ کیا 40,000 ممبروں پر امیر المؤمنین کے خلاف تبرہ بازی نہیں کی جاتی تھی اور یزید نہیں سنتا تھا؟ ایسے طرح تو نہیں تھا۔
یہ ساری چیزیں ابتدا سے اگر آپ دیکھیں گے، اگر مسلمان ان ریالٹیز کو کہ جو غدیر کی ہیں، غدیر کی ریالٹیز کو اگر اپنے دامن میں رکھتے اور غدیر کی ریالٹیز کو فراموش نہ کرتے اور غدیر کی جو حقیقت دین ہے اسے نہ بھلاتے، ایک وجہ یہ بنی ہے چونکہ جو اسلامی سسٹم تھا اس سسٹم سے انحراف کیا گیا، اس کے مختلف قسم کے بہانے بنائے گئے. ہاں جی یہ تو مولا دمانہ تو بھی ہونا ہے، تو مولا دمانہ بھی ہونا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے، یہ فساد آہستہ 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 وہ مسلمانوں کے رگ و ریشے میں دوڑتا گیا اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، مسئلہ سرایت کس طرح کر رہا ہے، سرطان کی طرح کس طرح ایک موذی جو مرض ہے غیر اسلامی کی وہ کس طرح پینیٹریٹ کر رہی ہے. ایک وجہ اس کی یہ تھی، غدیر کی جو ریالٹیز تھیں اس سے انحراف کیا گیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کے سامنے جب حقائق کو تبدیل کیا گیا تو پھر کچھ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. یزید کے سامنے ریالٹیز کو نا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے میں یزید جیسے کی بیعت کروں، علی الاسلام السلام، ایسے اسلام پہ میرا سلام و خدا حافظی ہو، ایسے اسلام پہ کہ میں یزید جیسے کی بیعت کروں اور یزید جیسا حاکم بن جائے، ظالم اور جابر اور فاسق. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملعن بالفسق، کہ جو علی الاعلان فسق اور فجور میں مبتلا ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ یکدم تو نہیں ہوا نا، یہ وہی چیز تھی. چونکہ ریالٹیز بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئی، معنی میں تبدیلی شروع کر دی. معنی میں تبدیلی آ گئی، سب سے پہلی چیز اس ریالٹیز کو تبدیل کیا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب پھر دیکھیں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ. پہلے تو آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور خاص طور پہ عرض ہے، گزارش ہے کہ آپ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، پاکستان میں میری ایک بہن ہے، بھائی ہے، ان کے لیے روزہ امام رسول میں ضرور دعا کیجئے گا، جہاں جہاں بھی آپ جائیں. تو اللہ تعالیٰ اور پاک پنجتن پاک آپ کا کرم اور فضل کرے. اسی طرح آپ یزید اور ابو یزید کے چہرے سے نقاب اتارتے رہیے. ظالم، منافق، فاسق، فاجر سب کے چہرے جو آپ سامنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اتنی ہمت اور توفیق دی ہے کہ پاک پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا کرے اور ان ظالموں سے ہر مسلمان مومن کو چھٹکارا دے. اور یہی لوگ جو مسلمان ہیں نا، یہ ان کو ممبروں پہ گھسیٹ کے باہر لائیں گے جنہوں نے آج تک جھوٹ کے پلندے اوڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے. دعاؤں میں یاد رکھے گا، یزید اور ابو یزید کو ضرور بے نقاب کیجئے گا، اور جس طرح کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. ٹھیک ہے ماشاء، شکریہ. اللہ پاک سے خیر دے اور صحت دے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ جی میں رضوانہ بول رہی ہوں ڈنمارک سے. سسٹر رضوانہ ہیں اور ڈنمارک سے. جی جی میں رضوانہ بول رہی ہوں ڈنمارک سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. خدا تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام قبلہ. کیسے مزاج؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی بالکل. محترم، بہت ہی پیارا اور بہت ہی پرمغز اور بہت ہی ایک بہترین لمحہ فکریہ آپ امت کو دے رہے ہیں. تو میرا سوال بھی غدیر کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو غدیر ہی کے حوالے سے ہے. جی.
تو ایک تو آیا ہے ولایت کا، جو تو سب کو معلوم ہے، مشہور آیت سورہ مائدہ کی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں اور علی ولی ہیں. اور اس کے معنی سورہ کاف میں آیت نمبر 44 میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ہنالک الولایۃ للہ الحق. تو یہاں پر اللہ نے معنی بیان نہیں کر دیے کہ سارا اختیار خدا ہی کے لیے ہے، کہ جیسے کہ اس میں دو ساتھی تھے، ان کے باغ تھے، وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے تو اس کا باغ تباہ ہوا، تو اللہ نے کہا کہ یہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. اور سورہ انفال میں بھی ہے کہ جو کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. اور سورہ مریم میں حضرت زکریا کا بھی کہ مجھے وارث عطا فرما، تو یہ قرآن نے معنی تعین نہیں کر دیے. آپ کسی بھی مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے معنی کچھ اور کرے یا کہیں اور تلاش کرے. شکریہ جی. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم جاری مدد. وعلیکم السلام علیکم مدد. کون بول رہے ہیں؟ جی میں رقیہ بات کر رہی ہوں جرمنی کوپلن سے. رقیہ ہمارے سے؟ جی جرمنی سے. جی جی میں نے ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام سے مجھے ہماری فیملی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میری فیملی کی طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت سی دعائیں، اور مولا ہمیں ہمیشہ ایسے چیزیں سیکھنے کو ملتی رہے. اور آپ سے دعا کے لیے کہنا تھا. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جائے خیر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میں نیو بورڈ سے آپ سے بات کر رہی ہوں. جی جی جی. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور میں آپ کو اور تمام مومنین کو بھی سکینہ کا پرسہ پیش کرتی ہوں، اور آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، آپ تمام مومنین کے لیے اور خدایت کے ممبروں کے لیے دعا کریں، اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ جی میں نسیم زہرا بول رہی ہوں. نسیم زہرا. جی جی فرمائیے. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں یہی لندن سے بول رہی ہوں. مجھے مولانا صاحب سے کوشچن کرنا تھا. ہاں آپ لائیو آ چکے ہیں. جی اور مولانا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شکر. مجھے پوچھنا تھا، مطلب آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم آن دا اوتھینٹسٹی کہ کیسے خطبے جو ہیں بی بی زینب کے آپ تک آئے ہیں، مطلب اس پہ مجھے کوئی وہ نہیں. بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ مطلب کس راوی کے تھرو یہاں ہم لوگوں تک پہنچے، وہاں پہ کون اس وقت موجود تھا جس نے اس کو لکھا. جی یہی پوچھنا تھا مجھے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ I'm Komal Zara Shah and my brother Alishan Shah would like to read a Noah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا، روا کے زینب کسے پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا، روا کے زینب کسے پاس جاوا. عابد بجاوا یا اکبر جاوا، عابد بجاوا یا اکبر جاوا، روا کے زینب کسے پاس جاوا. احسنت انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو انہوں دی کال میرے خیال ہے چونکہ ادھر وہ ڈراپ ہوگی تو وہ خود بھی ڈراپ کر دیں، چونکہ ساڑھے کو سسٹم آج کل تھوڑا جا یہ ہو رہے ڈسٹربنگ ہے، چونکہ کال ہولڈ آ ساڑھے کو آج نہیں ہے، چونکہ کرسمس کو تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم آ رہے تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہے جب تک ہوا. جی ہاں آپ وہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کی کال جو ہے نا وہ نہیں ہے، تھرو نہیں ہے، تو میں اس بات کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آگے بڑھا دوں گا
کہ آپ دیکھ لیں وہیں تو ایک چیز کہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو حقائق کے تبدیل ہونے شروع ہوئے، کہ کیسے تبدیل ہوئے، اس طرح تو نہیں تھے نا، ایک سسٹمیٹک انداز کے ساتھ بڑی منظم سازش کی گئی، اور اس میں ایک یہ تھا کہ کسی طریقے سے بھی ہو جائے معانی میں رد و بدل کر دیا جائے، لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے. جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ وہ اہل کتاب کیا کرتے تھے، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے تھے. لوگ جب کنفیوز ہو گئے ہیں وہ تشویش میں گئے، اور یہ کنفیوژن ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری ہوتی ہے. اس کنفیوژن میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو جب تک، چونکہ یہ پھرتی رہتی دماغ کے اندر اسی طرح، اور جب تک کوئی اسے نکالے نہیں، اس وقت انسان کنفیوژن ہی کے عالم میں، تشویش کی اور شکوک اور شبہات ہی کی حالت میں رہتا ہے. ایک یہ ہے کہ شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی واقعہ غدیر کے سلسلے میں. واقعہ غدیر کے جو ایک بہت بڑا سمبل آف اسلام ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں مسمہ بول رہی ہوں جرمنی سے، اور ماشاء اللہ سے سب سے پہلے آپ کی پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام، اور کافی علم ہمیں مل رہا ہے. تو میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک چھوٹی سی ربائی پیش کرنا چاہتی ہوں. ہاں انشاءاللہ. جی. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، بی بی نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. بالکل. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. احسنت ماشاءاللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں جی وعلیکم السلام. جی میں غلام حسین بول رہے ہیں مانچسٹر تو. غلام حسین بھائی بول پتہ لگ گیا تسی زیارات تے چلے ہو تے میرے لیے اسپیشل دعا اور میری فیملی کی دعا کرنا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ بحق محمد. بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب پرابلم تو ہے، پھر آپ نہیں بولیں گے تو میری آواز آئے گی. چلیں اگلی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی بول رہا ہوں. میں محمد عقیل شاہ بول رہا ہوں ڈینمارک سے. محمد عقیل شاہ ڈنمارک کچھ سے. پڑھنا چاہتا ہوں. چلیں پڑھیے ماشاء بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. جی. چکلا سے سکینہ دی روندا بازارا وچ سجاد مہاری ہے. چکلا سے سکینہ دی روندا بازارا وچ سجاد مہاری. کوئی قبر دی جا دے وہ وردیسی مسافر ہا کر رات دے مر گئی ہے. بس اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو انشاءاللہ. اپنے والدین کے لیے قرۃ العین کرا دے انشاءاللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ تو نہیں ہوگا نا اس طرح. تو ٹھیک ہے، ابھی ہم نئی کالیں لیں گے چونکہ کالوں کا جو سلسلہ ہے، اور آخری کال مجھے دے دیں گے یاد. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. چلیں ابھی خدا حافظی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں ابھی کالیں نہیں لیں گے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس سے نہیں ہے اور ہمارا تھوڑا سا سسٹم بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم 4 5 6 7 کالیں ہولڈ پہ رکھ لیتے ہیں، پھر ایک ایک آتا رہتا ہے. ابھی چونکہ لوکل نمبر ہے اور پھر ایک کال وہ بند ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر اس طرح ایک کال ہے اور پھر ڈسٹربنگ زیادہ ہو رہی ہے تو کافی ہے، 12 کالیں بہت ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ پہلی جو چیز تھی ان ریالٹیز کے پائمال کرنے کے لیے سوچی سمجھی اس پالیسی کے تحت یہ تھا کہ وائلیشن کر دو، میننگ میں وائلیشن کر دو، مطالب میں. مطالب کو جب آپ اپنی اصلی صورت سے ہٹا دیں گے تو لوگوں میں وہ حقائق ہیں وہ نہیں آ پائیں گے. اس وجہ سے ایک کوشش یہ کی گئی اور بڑی سوچی اس سمجھی پالیسی کے تحت تھا کہ غدیر کے مسئلے کو صحیح جو ٹریک ہے اس سے ہٹا دیا جائے، اور ہٹانے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ سے لوگوں کو عادت پڑ گئی ٹریک سے ہٹنے کے لیے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ دلوں میں وہ حقائق راسخ نہیں ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے واقعی قرطاس بڑا تاریخ تبری میں ہے، سیاستہ کی کتب میں موجود ہے. آپ خود جا کے دیکھیں گے، میری باتوں پہ وہ نہ کریں بلکہ خود آپ نے تحقیق کرنی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بخاری میں دیکھیں، مشکات شریف میں دیکھیں، تاریخ تبری میں دیکھیں، وہاں پہ یہ واقعہ جس کو کہتے ہیں واقعہ قرطاس وہ بھی موجود ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دفعہ ہے، آخری مرتبہ ہے، اور اسی جو حالت مرض ہے، بیماری ہے، اس سے پیغمبر اسلام کا انتقال ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے. پیغمبر بستر بیماری پر ہیں، بستر بیماری پہ، اور پوچھتے ہیں کہ تم اس طرح کرو کہ لے آؤ قلم دوات لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ کے دے دوں، ایسی ایک جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں تمہیں دے دوں تاکہ تمہاری آخرت تاکہ لیے سرمایہ قرار پائے، تاکہ بعد میں خواہ لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو. ان چیزوں سے بچانے کے لیے یہ بھی ایک انتہائی دردناک اور المناک واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، کہ جس میں کہا گیا کہ ان الرجل لیہجر، یہ نعوذ باللہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، معاذ اللہ، کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ اب میرے پاس تو الفاظ نہیں، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کس طرح میں الفاظ آپ کو دہراؤں کہ پیغمبر اسلام کا نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے دماغ، اور اس طرح بول رہے ہیں، اور اس قسم کی یعنی یہ اٹیک تھے جو ریالٹیز آف اسلام کے اوپر جو اٹیک. پہلا اٹیک وہی معنی کے سلسلے میں تھا کہ جو غدیر کے سلسلے میں. دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ یعنی جس میں اگر اتنا بھی بھرم نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ پیغمبر اسلام کا جو تذکر احتشام کہ اللہ سبحانہ وتعالی جن کے بارے میں ان کے سامنے قدم نہ پھیلاؤ، ان کے سامنے اونچی بات نہ کرو، ان کے سامنے ہمیشہ احترام رکھو، ہمیشہ اکرام کیا کرو، تعظیم کیا کرو، ادب سے بلایا کرو، اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح اپنوں کو ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو وہاں پہ یہ صورتحال بن گئی کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لے آؤ میرے لیے پین اینڈ پیپر تاکہ میں تمہارے لیے کچھ نوشتہ لکھ کے دے دوں، کہا کہ تمہاری یہ بعد والی زندگی اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، تناؤ نہ ہو، کشیدگی نہ ہو، کلیش نہ ہو،
تو میں تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے، تمہاری نجات کے لیے لکھ کر دے دوں۔ حالانکہ بارہا پہلے بھی کہہ چکے تھے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ جب ایک انسان بستر بیماری پر ہوتا ہے اور جسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اب میری اسی بیماری سے انتقال بھی ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ساتھی تھے انہیں پیغمبر اسلام نے ایک وصیت نامے کے طور پر، تاکہ یہ ایسا نہیں ہے ڈاکومنٹڈ تھا پہلے بھی، لیکن پھر دوبارہ تاکید کرنے کے لیے لکھنا چاہتے تھے۔ لیکن آواز اتنی بلند ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات جو تھیں ان میں بھی یہ آواز پہنچ گئی، اور بعض نے وہاں پہ بتایا کہ جو کچھ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں دے دو، کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو باہر کے وہاں پہ بھی جو آرگومنٹ ہوا میں اس کو بھی نقل نہیں کروں گا، لیکن یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو یاد کر کے حضرت ابن عباس اتنا روتے تھے کہ یہ ریش مبارک تر ہو کر یہاں سے آنسو گر کے سنگریزے تر ہو جاتے تھے، بیٹھتے تھے جہاں پہ، گریہ اس قدر کیا کرتے تھے کہ تاریخ اسلام کا یہ المناک ترین واقعہ کہ جس کو کہا جائے واقع، پھر تحسیہ آپ پڑھیں، آپ خود تحقیق کریں اس بات کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر قاضی یا مولوی وحید الزمان کی بھی بہت، حیدرآبادی نے بھی بہت اچھے آرگومنٹ یہاں پہ کیے ہیں، بڑی اچھی یہاں پہ انہوں نے بھی ڈسکشن کیا، اس کو بھی پڑھیں۔ ان کی کتاب جو ہے نا وہ الانوار میں، اس میں بھی آپ پڑھیں گے، اور جو طبع بنگلور ہے۔ تو یہ جو واقعات تھے، یعنی یہ وہ ہیں سلسلہ کہ جو جڑتا گیا اور جس سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور جرأت پیدا ہوتی گئی، جسارتیں پیدا ہوتی گئیں اسلام کی ریالٹیز کے خلاف، اسلام کی جو حقائق ہیں ان کے متعلق لوگوں میں تھوڑی سی وہ ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ جسارت، جب ایک انسان کوئی اگر ایک عام گناہ کرتا ہے نا تو پہلی دفعہ تھوڑی جھجک ہوتی ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے تو جھجک اور کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو جھجک تھیں آئے گئیں، ریالٹیز کو کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور میں ایک اور آپ کے سامنے ضرور بیان کرتا، چونکہ میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، لہٰذا میں کل ایک اور آپ کو 2-3 ریالٹی میں اس پہ مفصل نہیں گفتگو کر سکتا ہوں، اور ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس، اور اتنا ہم خطبے کو میں چاہتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ پہ رہے، لیکن اس جملے کی وضاحت بہرکیف ضروری تھی کہ جو بی بی سلام اللہ علیہا نے اس منزل کی طرف متوجہ کیا، وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ، اور عنقریب وہ جان لے گا کہ جس نے، یعنی یزید عنقریب وہ جان لے گا کہ جس نے تیری حکومت کے لیے رستہ ہموار کیا اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پہ سوار کیا۔ آپ کے لیے بھی ہوم ورک ہے، آپ یہ تلاش کریں گے کہ کون کون ہیں کہ جنہوں نے یزید کے اقتدار کو پروموٹ کیا، جنہوں نے یزید کے لیے رستہ ہموار کیا، جنہوں نے یزید کو مملکت اسلامی پہ سوار کیا اور مسلمانوں کی گردنوں پر اسے مسلط کیا۔ آپ نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی اس کے جواب دینا ہے۔ یہ سارے کوسچن ایسے نہیں ہو رہے کہ کل آپ جو ہیں کہیں گے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ابھی آپ کو خود اس بات کی خبر لینی چاہیے۔ آپ کے سامنے جب کوسچن آتا ہے آپ کو دوسرے دن کے لیے خود تیاری کرنی ہے۔ میں کل کچھ یہاں پہ حالات اور واقعات آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک سیناریو ہے، ایک پوری حد بندی کی گئی، ایک پورا گھیراؤ کیا گیا، ایک پورے کا پورا منظم سلسلہ بنایا گیا۔ اس سلسلے کو آپ نے تلاش کرنا ہے، ہم نے بھی اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں کچھ حقائق کو بیان کرنا ہے جس حد تک ہمارے ٹائم کی بساط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو بندگی میں شمار فرمائے۔ ہمارے محترم نجف شاہ صاحب نے فون کیا اور انہوں نے شجر طیبہ کے متعلق پوچھا، سیرۃ طیبہ کے متعلق روایات موجود ہیں کہ یا علی
انا شجرون وانت فرعھا، اے علی و شجر طیبہ کی بنیاد میں ہوں، آپ اس کی شاخیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ بہت مفصل جو ہے نا وہ روایت موجود ہے، اور جس طرح قرآن میں بھی شجر طیبہ کے متعلق بتایا گیا کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یعنی اس حد تک بلندی اور اس حد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں طاقت رکھی ہے، اس میں سرفرازی ہے، ہمیشہ پھل بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ شجر طیبہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگریشن ہو رہی ہے، لوگ اس جوگ در جوگ مکتب حسینی کی طرف، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ لیکن دوسرے اس کے مقابلے میں شجر ملعونہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں اور اس کی شاخیں بھی زیادہ نہیں پھیلی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ بڑا کھوکھلا ہے، بڑا کمزور ہے، اس کی چہل پہل وقتی ہے، اس کے جو آتے ہیں ماننے والے اور کچھ دنوں کے لیے اسی طرح ڈھنڈورے پیٹ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں خبر تک نہیں ہوتی ہے حقائق دینیہ کی۔ تو یہ وہ ہے، بہت ہی کمزور ہے، نحیف سا شجرہ ہے کہ جس کو شجر ملعونہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اس وقت بھی ساتھی ہیں اور اس کے چاہنے والے ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ہیں، اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دوام رکھا ہے، کنٹینیوٹی رکھی ہے، اور کنٹینیویشن جس کے لیے رکھی ہے وہ شجر طیبہ ہے۔ اور باقی اکثر ہمارے جتنے فون تھے سارے دعاؤں کے سلسلے میں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ علی جان شاہ صاحب نے ولایت کے سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل الاساس جو فاؤنڈیشن جس کو کہا جائے ولایت کے سلسلے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی بھی ولایت اصل میں منتج ہے یا متخذ جس کو کہتے ہیں کہ اتخاذ ہے، لی ہوئی ہے، اوریجنیٹڈ بائی دا ولایت آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہاں سے ہے۔ یعنی اصل ولایت جو اوریجن آف سینٹشپ جس کو کہتے ہیں، اوریجن آف اتھارٹیٹیو پاور جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی اصل میں اتھارٹی اللہ کی اتھارٹی سے ہی ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو اتھارٹیو پاور ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس ولایت سے متخذ ہے، وہیں سے نکلی ہوئی ہے۔ اب آئے کہ معنی میں تصرف، ظاہر ہے کہ عربی زبان میں چونکہ اس میں زیادہ وسعت ہے اور زیادہ اس میں کمپریہنسونیس ہے، اس وجہ سے کوشش یہ کی جاتی ہے جس طرح قرآن میں بھی ہے، فرمایا کہ اس میں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، لیکن جن کے دل میلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرف جاتے ہیں کہ جو متشابہ ہے، تاکہ لوگوں کو کنفیوز کریں، خود بھی ہوتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ مختلف معنی وہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے باقی جتنے ہمارے کالرز تھے انہوں نے تقریباً ہماری جو سسٹر ہیں نسیم زہرا، دیکھیں ایتھنٹسٹی جو خطبے کی ہے اس میں آپ جتنی بھی ہماری شیخ صدوق دیکھیں وہاں پہ ہیں، اس کے بعد جو اس کے اصل جو راوی خود اہل بیت علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، خطبات کے خود جو راوی خود امام زین العابدین علیہ السلام کے، جب عطا بی بی خود پوچھتی ہیں کہ بیٹا بتائیے کیسے خطبہ، فرماتے ہیں معصوم امام کا ہے، پھوپھی اماں انت عالمتن غیر معلمہ، آپ بغیر کسی جو دنیاوی درسگاہیں ان کے علاوہ آپ الہی درسگاہ کی پروردہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو تقویٰ دیا ہے، اللہ نے آپ کو معرفت دی ہے، اللہ نے آپ کو وہ فہم اور فراست دی ہے۔ یہ وہ زبان معصومین علیہ السلام سے، امام محمد باقر، امام زین العابدین علیہ السلام، اور پھر اگر آپ چلے جائیں تو متعدد ایک پورا چین ہے اس سلسلہ سند کا، اور ہماری اس کتاب میں دیکھیں گے ایک مفصل جو ہے ڈسکشن خود اسناد کے بارے میں، اسناد یعنی ٹرانسمیشن کے سلسلے میں ہے، اور اس میں سب سے پہلی وہی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو اللہ
سبحانہ و تعالی معرفت ہم سب کی زیادہ کرے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں ہمارے اس ہم غلام حسین ہیں مانچسٹر سے، ان کے لیے وہ اپنا ایڈریس یہاں پہ ٹیکسٹ کریں گے، جس فون پہ انہوں نے کیا ہے وہ اس پہ آپ بھی فون کر کے اپنا ایڈریس بھیج دیں گے تو یہ کتاب میں انہیں انشاءاللہ العزیز روانہ کر دی جائے گی یہیں سے۔ تو پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے خطاؤں سے ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار تو انہیں جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔